بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ کے حبیب سرکار دو عالم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری امت مسلمہ کو زندگی کے ہر گوشے سے اور زندگی میں آنے والے حالات سے اور دنیا میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے اور انسان سے جڑی ہوئی چیزوں سے، چاہے ان کا تعلق خوشی سے ہو چاہے ان کا تعلق غم سے ہو، چاہے ان کا تعلق زندگی سے ہو اور چاہے ان کا تعلق مرنے کے بعد کے حالات سے ہو، چاہے ان کا تعلق دنیا کی حکومتوں سے ہو چاہے ان کا تعلق گھریلو معاملات سے ہو، ہر چیز سے ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روشناس کرایا ہے اور آشنا کرایا ہے، اور ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ امت اندھیرے میں نہ رہے، امت چوکنا ہو جائے، امت ہوشیار ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حالات اور واقعات کے بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں، بلکہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے گا، دنیا میں رونما ہونے والے فتنوں سے کس طریقے سے نجات حاصل کی جائے گی، دنیا میں پیش آنے والے عجیب و غریب حادثات سے کیسے حفاظت کی جائے گی، دنیا میں انسان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے معاملات میں ایمان کا تحفظ، شریعت کا تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ واقعات اور حادثات اور فتنے بیان کیے ہیں، بیان اس لیے کیے تاکہ امت ہوشیار رہے، اور صرف بیان نہیں کیے بلکہ بچاؤ کے راستے بھی بتلائے کہ اس وقت بچاؤ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو
ایسی حدیثیں بھی دیکھنی چاہیے جن حدیثوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر فتنے برپا ہوں، دنیا کے اندر عجیب و غریب حالات پیش آئیں گے، خاص طور سے قرب قیامت میں، جب قیامت بہت قریب آ جائے گی اس وقت میں امت کو بہت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس فتنوں کے زمانے میں شریعت کے اوپر عمل کرنا، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ زندہ رکھنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا ایک انسان کے لیے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والوں کو اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، ایسا ہی مسئلہ قرب قیامت میں فتنوں کے زمانے میں شریعت پر عمل کرنے والے کو پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب کہ صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ یہ عجیب بات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی، اسلام کی جو حقانیت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اسلام کے قوانین پہ عمل کرنے والے لوگ قبروں میں پہنچ جائیں گے، اسلام کے حکموں کو ماننے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صرف نام کے مسلمان رہیں گے اور کام کے مسلمان اس دنیا کو کوچ کر جائیں، اس دنیا سے کوچ کر جائیں، دار بقا کی طرف منتقل ہو جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی لفظ بلفظ درست ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پیشین کوئی بیان کی ہو، حضرات محدثین علماء نے حدیث شریف کی کتابوں میں مستقل ایک باب کا بیان کیا ہے، کتاب الفتن کا، قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات کا، اور وہاں وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ جو قیامت سے پہلے حالات جو ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آئیں گے۔ ان میں ایک حالت یہ بھی پیش آئے گی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام کی روح لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، مسلمان صرف نام کے رہیں گے، کام کے مسلمان رخصت ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے مسلمان حکومتوں کو تو تقریباً جو ہے 60 ممالک میں دنیا کے اندر مسلم حکومتیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کو مالی اعتبار سے تو مسلمانوں کے پاس دنیا کے اندر اتنا مال آج موجود ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر اتنا مال مسلمانوں پہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے مال کی فراوانی
خزانے کھول دیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے۔ الغرض آج کے مسلمان کا تقابل کسی بھی اعتبار سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے گا تو آج کا مسلمان اول نظر آئے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ تعداد میں ہو، چاہے وہ مال و دولت کی کثرت میں ہو، آج کا مسلمان بڑا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر اس کی عملی زندگی دیکھی جائے، اسلام کے 5 دروازے ہیں، ان 5 دروازوں میں اس کے حالات دیکھے جائیں، عقائد کا دروازہ ہے، عبادات کا دروازہ ہے، معاملات کا دروازہ ہے، معاشرت کا دروازہ ہے، اخلاق حسنہ کا دروازہ ہے۔ یہ 5 دروازے اسلام کے ہیں، اور انسان کی زندگی ان 5 چیزوں سے جڑی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ یہی 5 چیزیں اسلام کے دروازے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا مکمل خلاصہ ان 5 چیزوں میں ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات عالی پر ہو جائے، عبادات اس کی صحیح رہیں، شریعت کے مطابق رہیں، نہ عبادات میں شریعت کے خلاف زیادتی ہو، نہ عبادات میں شریعت کے خلاف کمی ہو، تصحیح عبادت ہو، معاملے داری جس کا تعلق اکثر حقوق العباد سے ہے، اس معاملے داری میں اس کو کمال ہو، 1 روپیہ کا بھی کسی کا حق نہ مارتا ہو، معاملے داری اس کی پختگی ہو، مضبوط ہو معاملے داری، اس کی معاشرتی زندگی اچھی ہونی چاہیے، حسن معاشرت اسے نصیب ہو، اس کے اخلاق حسنہ ہو، اخلاق کریمانہ ہو۔ یہ 5 دروازے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، اور ہماری زندگی ان 5 چیزوں کے اندر، 5 چیزوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے اپنی زندگی کو لے کر، ہم 5 چیزوں کے اندر گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 5 چیزوں میں ہماری گراوٹ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی 5 چیزوں کی 5 چیزیں جو خلاصہ ہیں، ان 5 چیزوں میں ہم نیچے پہنچ رہے ہیں۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں، کوئی قبر پرست بن گیا، خدا نہ خواستہ کوئی مزارات پہ جا کر جو ہے چادر چڑھانے لگا، کوئی مزارات پہ جا کر منتیں ماننے لگا، کوئی جو ہے بزرگوں کو جو ہے یہ خیال کرنے لگا کہ ان کو بہت سارے حقوق وہ حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، یہاں آ کر منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یقین کامل جس درجے کا مسلمان کو ہونا چاہیے تھا، اس سے بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے۔ عبادات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی تعداد ہی بہت کم ہے، پھر جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اس میں اور زیادہ جو ہے گراوٹ آ جائے گی کہ شریعت کے مطابق ان کی تعداد عبادت ہے بھی یا نہیں۔ نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن آیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عید کے دن عیدگاہ کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اس سے عرض کیا کہ بھائی نماز کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا نماز پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا اس وقت تو نماز نہیں ہے، عید کے دن تو نفل نماز نہیں ہوتی، اور پھر عیدگاہ میں؟ فرمایا اس شخص نے کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے عذاب نہیں ملے گا، لیکن خلاف شریعت عبادت کرنے پہ تجھے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن
عید کی نماز سے پہلے نوافل عیدگاہ میں پڑھنا یہ ثابت نہیں. تو عبادت اگر ہو وہ شریعت کے مطابق ہو، اس میں اپنی منمانی نہ ہو. شریعت ہماری کیا چاہتی ہے، شریعت ہماری کیا چاہتی ہے، اس میں یہ منمانی نہ ہو. شریعت کا جو حکم ہے عبادت اسی طرح پر ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنی منمانی نہ چلائیں. کرسی پر نماز پڑھنے کا سلسلہ چل پڑا ہے، جگہ جگہ پر مسجدوں کے اندر کرسیاں پہنچ گئیں. ہر آدمی کو جس کو ذرا سی تکلیف ہو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا. حالانکہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اس کو چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھے. جو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اس کو چاہیے لیٹ کر نماز پڑھے. جو لیٹ کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے. کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے. آدمی اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اپنے پیر قبلے کی طرف کر لے اگر پیر موڑ نہیں سکتا لیکن بیٹھ کر نماز پڑھے. پیر موڑ سکتا ہے لیکن جو پلاتو مار کے بیٹھ سکتا ہے، پلاتے مار کر بیٹھے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھے. ہاں اگر یہ ساری حالات ایسے ہو جائیں کہ بیٹھنا ہی مشکل ہے، زمین پہ بیٹھنا ہی مشکل ہے، تب گنجائش دی جائے گی کہ ہاں یہ کرسی پہ نماز پڑھ لے. یہ بالکل آخری درجہ ہے اور ایسے مریض بہت کم تعداد میں ہیں کہ جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے. وہ بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں بیٹھے، زمین پر بیٹھے. یہ ہے تصحیح عبادت. ہماری عبادت تو ہم کر رہے ہیں لیکن کیا ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، عبادت ہماری شریعت کے مطابق ہو. مسجدوں کے اندر کرسیاں پہنچیں گی تو مسجدیں چرچ بن جائیں گے. یہ تصور ختم کریں کہ ہم اپنے من کے مطابق عبادت کریں گے. نہیں، ہمارے من کو شریعت کے مطابق جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا. اسے کہتے ہیں تصحیح عبادت. ہمارے معاملات درست ہوں، کسی بھی طریقے کی کسی کا کوئی حق جو ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی حق ہمارے جو ہے ذمہ نہ رہ جائے. اخلاق ہمارے کریمانہ ہوں، ہمارے اخلاق سے دنیا متاثر ہو، لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمارے قریب آئیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ہم سے دور نہ ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہمارا صحیح اسلام یہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان پانچوں چیزوں میں گراوٹ آ گئی تو یاد رکھیں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، عمل کرنے والے ختم ہیں. دوسری بات ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے. قرآن کریم کیا کیا کہہ رہا ہے اس کے صرف حروف باقی ہیں، صرف حروف باقی ہیں، ان پہ عمل کرنے والے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایک قرآن کا حکم ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں وہ ہے یا نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ ہے یا نہیں ہے. قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ شراب نہ پیو، قرآن نے ہمیں یہ کہا زنا نہ کرو، قرآن نے ہمیں یہ کہا غیبت نہ کرو، قرآن نے یہ کہا کسی کا قتل نہ کرو، قرآن نے یہ کہا بدگمانی نہ کرو، قرآن نے یہ کہا ہر برائی سے بچو، قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، قرآن نے کہا بیاج سے بچو، قرآن نے کہا حرام سے بچو. یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے ہمیں کہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر
مسلمانوں کا معاشرہ ہے، قرآن کریم ان کے درمیان موجود ہے، لیکن صرف قرآن کے حروف باقی ہیں، ان پہ عمل کرنے والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، عمل کرنے والے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی کہ اے علی، میری امت پہ ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہے، قرآن کریم پہ عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کو طاق کی زینت بنا دیا، قرآن کریم کو صرف مرنے پہ پڑھنے والی کتاب بنا دیا۔ کسی دکان کا یا مکان کا افتتاح ہو، کسی کے یہاں میت ہو جائے، وہ قرآن کریم کو مدرسے کے بچوں کو بلاؤ اور قرآن کریم کو پڑھوا لو، بس یہ قرآن کریم ہے اور قرآن کا حق ادا کر دیا۔ کتنی بڑی بے حرمتی قرآن کریم کی ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، کہ میں جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں لیکن 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی یہ ہے علاج فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو اور اپنے اسلام کو محفوظ رکھنے، اپنی حفاظت کا یہ علاج کہ ہمارا ایمان کیسے حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی تحفظ شریعت کیسے ہو، تحفظ ایمان کیسے ہو۔ فرمایا 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میرا طریقہ۔ جن لوگوں کی زندگی میں قرآن کریم رہے گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ رہے گا، دنیا کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کو اسلام سے ہٹا دے۔ تو قرآن کریم کو صرف طاق کی زینت نہ بناؤ، قرآن کریم کو پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے لوگ، قرآن کریم میں غور کرو۔ قرآن دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن کریم کے اندر عرش الہی سے اترنے والے خزانے موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دینے والے اللہ ہیں، کوئی دنیا کی پریس کانفرنس نہیں ہے کہ دنیا کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو خبریں وہ حصول ہوئی وہ چھپ گئی۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کو سمجھیں، ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اتاریں گے کب؟ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تفسیروں میں بیٹھیں گے، قرآن کریم کے ترجمے میں بیٹھیں گے کہ ہاں قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہاں قرآن ہمارا ہمیں یہ کہہ رہا ہے، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب قرآن سے وابستگی نہیں ہے، قرآن کو یہ سمجھ لے بس یہ تو مولوی لوگ جانیں گے، ارے قرآن کریم پر کسی کی اجارہ داری نہیں، صرف قرآن کریم کے مولوی اور علماء مالک ہوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے۔ ہمارے اکابر نے ایسی محنتیں کر کے کتابیں لکھ دی کہ ہر کس و ناقص پڑھ سکتا ہے۔ اردو میں کتابیں آ گئی، انہیں پڑھو، اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہندی میں کتابیں موجود، قرآن کریم کی تفسیریں موجود ہیں، ہندی میں پڑھو۔ قرآن کریم کو ایک بار پڑھ کے تو دیکھو کہ قرآن کریم ہے کیا، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ روزانہ 5-10 منٹ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، جہاں ترجمہ سمجھ میں نہ آئے اپنے کسی محقق عالم سے معلوم کرو، ایک بار اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم پڑھو۔ کتابیں موجود ہیں جو پڑھنے کے لیے علماء نے لکھی کہ جو عوام ہی کے لیے لکھی گئی، عوام کے لیے عام الفاظ کے اندر وہ تفاسیر لکھی گئی، ان کو پڑھو۔ 10 منٹ بھی اگر آپ روز قرآن کریم کے ترجمے میں لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہمارے سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن عظیم الشان ہمارے سے کیا چاہتا ہے۔
جہاں قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہو وہاں تفسیر میں بیٹھا کریں، سنا کریں قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کم سے کم جو آیات، جو سورتیں ہم قرآن کریم کی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، کم از کم ان کا ہی مطلب سمجھ لیں۔ الحمد شریف میں اللہ نے کیا کہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں اللہ نے کیا کہا ہے، آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کے پارے کا ترجمہ ہی پڑھ لیں اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ قرآن جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ قرآن ہمارے سے کیا چاہ رہا ہے تو ہم عمل کیسے کریں؟ تو اس لیے قرآن کریم پڑھنے کا، تلاوت بھی کریں قرآن کریم کی، اور ساتھ ساتھ 5 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے قرآن کریم کی تفسیر لے کر، کوئی کتاب لے کر جو ہے اس کا مطالعہ کریں، معلوم کریں کہ جی کون سی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں جس سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ ہم پڑھ سکیں، ہمیں پتہ لگ جائے۔ تیسری بات، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اے علی، مسجدیں تو خوب بنیں گی لیکن نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ مسجدوں کی کثرت ہوگی، مسجدوں کی زینت مطلوب ہوگی، مسجدوں کی خوبصورتی مطلوب ہوگی، مسجدوں کی کثرت مطلوب ہوگی، مسجدوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو نمازیوں سے آباد کرنا وہ ختم ہو جائے گی۔ مسجدوں کی حقیقت کیا ہے کہ مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں سے آباد کرنا وہ ختم ہو جائے گی۔ مسجدوں کی حقیقت کیا ہے، مسجدوں کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے بچوں کے مکاتب دینیہ قائم کرنا وہ ختم ہو جائیں گے۔ مسجدوں کی حقیقت کیا ہے کہ قرآن اللہ کا ذکر کرنے والی جماعتیں مسجدوں کے اندر بنے وہ ختم ہو جائیں گی۔ صرف اتنا باقی رہے گا کہ بھائی مسجدوں کی جگہ جگہ مسجدیں ہوں، مسجدیں خوبصورت ہوں، مسجدیں ہر طرح کی آسائش و آرام دائق چیزوں سے مزین ہو، بس یہ ہو جائے گا۔ اور وہ ہو رہا ہے آج، وہ ہو رہا ہے آج۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کی کثرت ہے، حالانکہ ایسا بھی کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مسجد سامنے ہے، اس مسجد سے کسی اختلاف ہوا تو اس دوسری مسجد اسی کے سامنے بن گئی۔ حالانکہ ایک مسجد بنانے کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ دوسری مسجد کا نقصان نہ ہو رہا ہو، اس مسجد کے بننے سے آمنے سامنے مسجدیں بن گئی۔ مسجدوں کی کثرت ہے، نمازیوں کی کثرت نہیں۔ اسی لیے کہیں 1 نمازی ہے، کہیں 5 نمازی ہیں، کہیں 10 نمازی ہیں، مسجدیں بڑی بڑی ہیں لیکن نمازیوں سے وہ غیر آباد ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود نہیں ہیں ان میں۔ اور مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر بچے جو محلے کے ہیں، ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کئی بڑے اکابر کے نام آتے ہیں کہ ان کی چاہت یہ تھی کہ ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھنے والے محلے کے بچے موجود ہونے چاہیے۔ مسجدوں کو صرف نماز کے ساتھ ہی خاص نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں سے یہ بھی کام لیا جائے کہ جو کام مدرسوں میں ہوتا ہے وہ کام مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو، اس میں محلے کے بچے پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں چھوٹے بھی پڑھیں۔ اب مسجدیں اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں کہ لیکن پڑھنے والے موجود نہیں، پڑھانے والے موجود نہیں۔ دارالعلوم دیوبند 10 سال تک دیوبند کی جامع مسجد میں چلا ہے، 10 سال دیوبند کی جامع مسجد میں چلا ہے دارالعلوم۔ اور یہ نظام تھا، باقاعدہ نظام تھا کہ جب مسجدیں قائم ہوتی تھی ان کے برابر میں کچھ
چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے جاتے تھے، اور وہ ان بچوں کے لیے بنائے جاتے تھے جو بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔ وہ بچے ایسے تھے کہ جو آوارہ پھرنے والے بچے ہیں وہ مدرسے میں نہیں جا سکتے، وہ بچے وہاں مکتب میں آتے تھے، صدقے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں وہ بچے پڑھتے تھے، وہ بچے تو امداد سے پڑھتے تھے، محلے والے ان کا خرچہ اٹھاتے تھے پڑھانے والوں کا، اور مسجد کے اندر مکتب قائم ہوتے تھے۔ کتنی مسجدیں ہمارے قصبے میں ہیں، کن جگہوں پہ کتنے مکتب قائم ہیں مسجدوں میں، غور کیا ہم نے کبھی؟ اس بات پہ ہمارا کبھی غور نہیں جاتا۔ بس یہ ہے کہ مسجدوں کی زینت ہو جائے، مسجدیں خوبصورت بن جائیں، مسجدیں جو ہے مسجدوں کا حسن مطلوب ہو گیا، مسجدوں کی نورانیت، مسجدوں کی روحانیت، مسجدوں کی حقیقت وہ ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ 3 باتیں بیان فرمائی: اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کریم کا صرف حروف باقی رہیں گے، اور مسجد آباد ہوں گی لیکن نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ ان تینوں چیزوں کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے۔ ہم حقیقی مسلمان بنیں، قرآن کریم کے حروف پہ عمل کرنے والے بنیں، اور اپنی مسجدوں کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اپنی مسجدوں میں مکاتب دینیہ ضرور چلائیں، مکاتب قرآنیہ ضرور چلائیں، کسی پڑھانے والے کا انتظام کریں جو آپ کے بچوں کو پڑھائے، محلے کے بچوں کو پڑھائے۔ اتنی بڑی بڑی مسجد ہے اور ان میں بس 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور وہ جگہ ساری جو ہے بیکار ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن کریم پڑھنے والے بچوں سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا